اہل بیت نقل والے نہیں تھے، عقل والے تھے۔ جب بھی سوال کیا جاتا تھا فوراً جواب دیتے تھے، کیونکہ میرٹ پہ آئے تھے نا۔ دنیا کا ایک سسٹم ہے، اگر سسٹم پہ آؤ گے تو تجھے ہدایت ملے۔ اب اگر بندہ سسٹم اسلام پہ چلے، اس کی میں آپ کو زندہ زندہ دلیلیں دوں گا۔ اگر آپ براعت کرو گے نا اس پورے سسٹم سے اور اپنے گھر میں اسلام کے سسٹم، آج جنگ ہے سسٹم کی۔ انسان کہے کہ مولانا میں کس چیز سے براعت کروں؟ سیدھی بات ہے، سیستانی کا فتویٰ آ گیا کہ وہ چیزیں، وہ پروڈکٹس جو اسرائیل کو فائدہ دیتی ہیں، ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ، ان کا کھانا حرام ہے۔ یہ بات تو ہمارے بزرگوں نے 2001 2002 میں کی تھی۔ اس وقت لوگوں نے مذاق اڑائی تھی کہ جب آپ سسٹم حسین کے ماننے والے ہو لیکن آپ سسٹم یزید کو مضبوط کر رہے ہو، حسین کے سفروں پر یزیدی کمپنیوں کی پروڈکٹس پڑی رہتی ہیں، یہ کیسا حسینی ہے کہ وہ واقعہ تم نے نہیں سنا جس شخص نے اونٹ کرائے پہ لیے تھے، اس شخص سے جو اہل بیت کا دشمن تھا، امام نے کہا تم نے اس سے اونٹ لیے تو کیوں لیے؟ ایون ون پینی اگر تو سسٹم کو مدد کر رہا ہے، یہ شایعات بایعات تنقبت میں بتا چکا، تو سسٹم میں فائنینشیلی اس کو سپورٹ کر۔ اب دشمن کرتا کیا ہے؟ دشمن بڑی ٹیکنک سے آپ کے سامنے آتا ہے اور کھیلتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فار ایگزامپل پاکستان میں آیا کوکا کولا، پیپسی، نیسلے، ایکوافینا، مختلف کارخانے، یہ سارے یہودیوں کے کارخانے ہیں، بینیفیشریز ہیں یہودیوں کے۔ جب کوک کو پتا چلا کہ یہ 2000 میرے خیال میں 3 یا 4 میں جب اس کو پتا چلا کہ یہاں پر شیعہ علماء نے، اور اس وقت خنزیر کی بات چلی تھی کہ اس میں یہ لوگ حرام ملاتے ہیں، تو پورے دبئی میں لوگوں نے کوک پینا بند کر دی تھی۔ اس کے بعد انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں ڈالتے، پھر ایک فتویٰ نکلا تھا، پھر مسلمان نہیں کھا رہے تھے، پھر انہوں نے اپنی آفیشیل ویب سائٹ پہ سٹیٹمنٹ دی تھی کہ بھائی ہمارا اسرائیل سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ چور کی داڑھی میں تن کا نا، کہیں آپ نے تو فنڈ کیا ہے، وہاں جتنے گھر بنے اسرائیل کی اور فلسطینیوں کی زمینوں پر جتنے اپارٹمنٹس بنے ان میں انہوں نے فنڈ دیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا اگر ہم نے ان کو فنڈ دیا تو ہم نے مسلم ممالک کو بھی فنڈ دیا ہے، یعنی اگر ہم نے یزید کی مدد کی ہے تو ہم نے تھوڑی حسین کی مدد بھی کی ہے۔ اب دشمن کرتا کیا ہے؟ دشمن آپ کے ملک میں آتا ہے، ایک کمپنی لگاتا ہے۔ کمپنی بیس ہوتی ہے لوکل ورکرز کے بنیاد پر کہ نیسلے یہاں کمپنی لگائے گا، آپ کے پاکستان کے لوگوں کو جاب دے گا۔ جاب کیوں دے رہا ہے؟ اس کے پیچھے اس کی سوچ ہے، اس کو پتا ہے اگر میں 10,000 لوگوں کو جاب دوں گا اور کل اگر کوئی اس کمپنی کو بند کرنے یا اس کی پروڈکٹس کو یوز نہ کرنے کی بات کرے گا تو سب سے پہلے میرے دفاع میں یہی مسلمان نکلے گا۔ اسی لیے اسلام میں جیرہ خور اور کرایہ دار فوجی کبھی ہوا نہیں کرتے تھے، بہت بڑا ٹاپک ہے۔ رسول خدا نے کبھی بھی تنخواہ دار فوج نہیں بنائی تھی، کیونکہ جو تنخواہ دار فوجی ہوگا اس کے لیے بیت المال بنانا پڑتا ہے، اور بیت المال بنانے کے لیے پھر لوگوں کا خون چوسنا پڑتا ہے۔ مولا علی جیسے آئے، امام نے تنخواہ دار فوج کی چھٹی کر دی۔ اسلام میں تصور جہاد تھا کہ تو تنخواہ کی خاطر اللہ کی راہ میں نہ لڑو، اللہ کی خاطر اللہ کی راہ میں لڑو، تب جا کے تصور شہادت جا کے بنتا ہے۔ تو یہ ایسے بڑی آسانی سے آتے ہیں اور آپ کے ملک میں کمپنیاں لگاتے ہیں، لاکھوں لوگ اس کمپنی میں کام کرتے ہیں۔ دنیا میں مانی جانی آپ کی فوج ہے اور آپ کی انٹیلیجنس جتنی پاورفل ہے مانی جانی ہے۔ رہبر معظم نے پاکستان کی فوج کی تعریف کی، جس فوج نے، ہم کراچی کے رہنے والے، اور جس کراچی کی گلی گلی اور کوچے کوچے میں ایک شرابی کے فوٹو لگے رہتے تھے، بت بنا ہوا تھا کراچی کا، کسی میں جرت نہیں تھی اس کے خلاف بولے، اور آج کراچی میں جاؤ اس کا اتنا بھی فوٹو نظر نہیں آتا، بند کر دیا۔ انٹیلیجنس نے بڑے طریقے سے اس کو سائیڈ لائن کیا۔ لیکن پاکستان کا ایک چینل تھا جس نے اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے سسٹم کے خلاف کام کیا، چاہ کر بھی ہمارے ادارے اس چینل کو بند نہیں کر سکے۔ پاور بتا رہا ہوں آپ کو، عوام کا پاور کیا ہوتا ہے۔ کیوں بند نہیں کر سکے؟ جس چینل میں ہزاروں لوگ نوکریوں اور جابز پر ہوں تو سسٹم بھی سوچ رہا تھا اگر چینل کو بند کروں گا تو لوگ مخالف بن جائیں گے نا، پھر ان ہزاروں لوگوں کو میں روزگار کیسے دوں گا؟ یہ وہی پالیسی ہے۔ وہ پہلے آپ کے ملک میں ایک سسٹم بناتے ہیں، اس سسٹم میں آپ کے افراد کو ان کرتے ہیں۔ اب آپ کہیں گے مجھے نیسلے فار ایگزامپل یوز نہیں کرنا، اب کون سا گھر ہے جس میں نیسلے کا پانی نہ پیا جا رہا ہو، ایکوافینا کا پانی نہ پیا جا رہا ہو، میری ٹیبل پہ جو جوس آتا ہے وہ بھی نیسلے کا؟ عالم تاسف تو یہ ہے جو صابن میں اپنی باڈی پہ لگاتا ہوں وہ بھی ان کی کمپنی کا، میرے بال سے جو شیمپو دھوتا ہوں وہ بھی ان کی کمپنی کا۔ یہ وہ اسی سسٹم کی جکڑ ہے۔ حسین انہی زنجیروں سے تجھے آزاد کرنے آئے۔ سب سے بڑا مضبوطی ان کی اقتصاد پر کیوں ہے؟ کیونکہ جب تمہارا اقتصاد مضبوط نہیں ہوگا تم کبھی بھی دشمن کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہاں سب سے زیادہ کس کی ذمہ داری ہے؟ وہ شیعہ سرمایہ دار، وہ مسلم سرمایہ دار، وہ نبی کے قصیدے پڑھنے والا سرمایہ دار جو پاکستان میں بلینر ہے اور لاکھوں روپیے کما رہا ہے۔ وہ یہ سوچے کہ میں کون سا بزنس کر رہا ہوں۔ تم اپنے ملک میں ایک منرل واٹر کی کمپنی نہیں لگا سکتے، تم یہود کا کیا مقابلہ کرو گے؟ کیونکہ ویژن نہیں ہے میرا۔ الذی جمع مالہ وعددہ، مجھے صرف بزنس کرنا ہے لیکن اس بزنس میں جہاد نہیں کرنا۔ بزنس کرو لیکن ایسا بزنس جس میں جہاد ہو، جس میں اپنے ملک کو بھی مضبوط کرو اور یہودیت کی جڑوں کو بھی اپنے ملکوں سے کاٹ لو۔ اور جب ہم ایران کی بات کرتے تو کہتے ہیں مولانا ایرانی فنڈڈ ہے اور ایران کی تعریفیں کر رہے، جہاں حق ہے تو ہم تعریف کیوں نہ کریں؟ وہاں چلے جاؤ، انہوں نے اب ہر کمپنی اپنی بنائی ہے۔ تمہارے ملک میں چپس تک تم نہیں بنا سکتے، صابن تک تم نہیں بنا سکتے،
यही यूरोप का हाल है, सिर्फ पाकिस्तान का हाल नहीं है। आप इटली चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, और उन्हीं के मॉलों में एक फ्रेंच को कहिए मुझे एक ऐसा शैम्पू दो जो फ्रेंच मेड हो, ढूंढ ढूंढ के थक जाएगा, नहीं मिलेगा। पूरी दुनिया को इकोनॉमिकली इन्होंने गुलाम बनाया है। अब मुझे क्या बना रहा है इमाम जमाना का सिस्टम, इस तरह में मौला का सिस्टम बनाऊंगा। ये जवान यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, पूछा जाए क्या पढ़ते हो, मौलाना मैं फैशन एंड डिजाइनिंग पढ़ता हूं। हाँ भाई, फैशन एंड डिजाइनिंग में क्या डिजाइन करोगे? बेहुदा फोटो लाकर दिखाते हैं मौलाना, मुझे सिखाया जाता है स्कर्ट कैसे बनानी है, फटी हुई पैंटें कैसे बनानी है, ऐसे कपड़े कैसे बनाने हैं जिसमें अट्रैक्शन हो, कैटवॉक पे लड़कियां चलें, लड़के चलें। ये फैशन एंड डिजाइनिंग है। तो सवाल यह है कि मैंने इस्लामिक फैशन एंड डिजाइनिंग क्यों नहीं बनाया? मुझे हर शोबे में एक इस्लामिक शोबा बनाना है ना। अगर इस्लाम एक निजाम का नाम है, अगर इस्लाम एक कल्चर का नाम है, अगर इस्लाम एक सिविलाइजेशन का नाम है, अगर इस्लाम एक तहजीब का नाम है, तो मैंने इस तहजीब में कितना हक अदा किया? तो फिर वही बात है, ये जवान जब कपड़े लेने जाएगा, इसे मार्केट में अगर उसी के निजाम के कपड़े मिलेंगे, ये वही पहने। ये बच्चा बाप से डिमांड करेगा कि बाबा मुझे वो टी शर्ट लेकर दो जिसमें सुपरमैन और स्पाइडरमैन का फोटो हो, और जब मैं स्टोर में जाऊंगा वही चीजें मुझे मिलेंगी। मोमिन की 5-6 साल की बच्ची है, कपड़े देखो उसने कैसे पहने हुए हैं, छोटे शॉर्ट्स पहने हुए हैं, बाहें खुली हुई हैं। कि मौलाना भी बच्ची है। भाई हया तुझे बचपन से सिखाना है, शर्म तुझे बचपन से सिखाना है।